بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج 14 اگست ہے۔ پاکستان 70 سال کا ہو گیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ٹیم کی قیادت میں اس پاکستان کو بنایا۔ ہندوستان میں طبقاتی اور استحصالی معاشرے سے نجات حاصل کی، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس پاکستان میں دنیا کی ایک ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے اپنا مقام پیدا کریں گے۔ 70 سال گزر گئے، اقتدار پر لوگ آئے اس وعدے کے ساتھ کہ پاکستان کی تخلیق جس تصور کے ساتھ ہوئی ہے اسی کی تعبیر کی جائے گی۔ آج اتنی مسافت طے کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا بیشتر علاقہ اگر ابھی بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اندھیروں میں ہے، ابھی بھی یہاں کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جس میں یہاں کے حکمران خود اپنا علاج کروا سکیں، اور ابھی کوئی ایسا تعلیمی ادارہ بھی نہیں بن سکا جہاں یہ اپنے بچوں کو فخر کے ساتھ تعلیم دلوا سکیں۔ اور ابھی بھی ہمارے بیشتر ادارے جن میں وابڈا، ریلوے، پی آئی اے، پاکستان سٹیل ملز جیسے شامل ہیں، اربوں روپے کے خساروں میں مبتلا ہیں، اور ان خساروں کو غریب عوام کے ٹیکسز سے پورا کیا جا رہا ہو، تو یہ یقیناً ایک کوشچن ہے کہ طبقہ اشرافیہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے حکومت دی، انہوں نے اپنے وعدے اور اپنی تمام تر کاوشوں کا ہمیں کیا پھل دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وجود میں آنے والے اور ممالک، جنوبی کوریا اور ملائیشیا، وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہونے لگا، جبکہ پاکستان ابھی بھی تعلیمی لحاظ سے، غربت و افلاس کے حوالے سے دنیا کے پسماندہ ممالک میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ جس ملک میں لٹریسی ریٹ 57% یا لائف ایکسپیکٹنسی ابھی 64 سے تجاوز نہ کر سکی ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہماری کیا پوزیشن ہے۔ آئیے آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم اچھے پاکستان، بہتر پاکستان، روشن پاکستان کی ابتدا اپنی ذات سے کریں، اپنی ذات کی اصلاح سے کریں۔ کرپشن سے ہم نفرت کرنا سیکھیں اور کرپٹ حکمرانوں کے راستے کی دیوار بننا سیکھیں، اور اس نظام کی بنیاد رکھیں ایسے لوگوں کے انتخاب سے جو اس معاشرے کو صحیح معنوں میں ترقی سے ہمکنار کر سکیں، ایسے معاشرے کی جس کی معاشرے کی بنیاد خلفائے راشدین نے رکھی۔ میں اپنی بات کا اختتام 2 حوالوں سے کروں گا، ایک حضرت عمر فاروق کے قول سے اور ایک حضرت علی مرتضیٰ کے قول سے۔ کاش کہ ہم حکمرانوں سے وہ نیت کا اظہار دیکھ سکیں اور سن سکیں اور محسوس کر سکیں جو وہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے مشہور وہ الفاظ کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بھوکا بھی مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ محسوس کرے گا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو کوفے کے لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے لوگو، جب میں اقتدار سے الگ ہوا، اگر علی کے جسم پر اس لباس کے علاوہ اور اس سواری کے علاوہ کوئی اثاثہ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ علی خیانت کا سزاوار ہو چکا ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ میری جان، آپ کی جان، پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔